बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 जून है, पीर का दिन है। बात करेंगे सारिम बरनी केस के हवाले से। जिस दिन से गिरफ्तार हुए हैं, समझ नहीं आ रही कि आखिर उनके पीछे इस इंक्वायरी की वजह क्या बनी, कौन है जो उनके पीछे है। सारिम बरनी ने कुछ दिन पहले एक गुफ्तगू की थी, मैं आपको वो सुनाऊंगा कि उन्होंने उस हवाले में कहा था कि एक काफिर है जो मेरे पीछे है। आज की इस वीडियो में एक और वीडियो आपको दिखा के बताऊंगा कि सारिम बरनी ने किसका नाम लिया था, किसके हवाले से कह रहा है, कौन उसके पीछे है, ईदी के पीछे कौन था, किसने ये सारा कुछ किया था। आज की इस वीडियो में 2 वीडियोस आपको आगे चल के दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो कराची में रहने वाले लोग हैं, जो इन लोगों को जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि आखिर वो शख्स कौन है जो इस सारे मामले की जड़ है या इस सारे मामले की वजह बना। लेकिन उससे पहले आज सारिम बरनी साहब जो है, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई थी सिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसमें जो है क्या कुछ हुआ, मैं एक अदालत की तफसील आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे चल के इंशाल्लाह आपको 2 वीडियोस भी दिखाऊंगा। थोड़ा इस मामले के ऊपर तफसील से बात करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कुछ चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर रहा हूँ, जो ही मुझे उसकी कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। तो आज इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। सबसे पहले दस्तावेजात में रद्दबदल और गैर कानूनी तरीके से बच्चों की बैरून मुल्क मुंतकिली का इल्ज़ाम है, आपको पता है, सारिम बरनी साहब के ऊपर। और सारिम बरनी साहब ने जो है इसके हवाले से अपनी दरख्वास्त ज़मानत दायर की हुई थी, जिसकी आज समाअत थी। FIA ने जो है, इनके वकील जो है, जो सारिम बरनी साहब के हैं, जिनका नाम आमिर वड़ाइच है, वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि FIA ने मामले की इंक्वायरी दुरुस्त तरीके से नहीं की। मुतलका बच्ची को वालिदैन खुद अस्पताल छोड़कर गए थे, जिसके हवाले से इल्ज़ाम लगाया गया है। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 30 लाख रुपए की वसूली की गई है। ये रकम ज़ेर कफ़ालत बच्चों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है, ये बाकायदा तौर पर वकील की तरफ से कहा गया। अस्पताल से अडॉप्ट कराने वाले वालिदैन ने बच्ची को सारिम बरनी ट्रस्ट के पास खुद छोड़ा था। बच्चों की अडॉप्शन ज़ाब्ते के मुताबिक की जाती है और तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाता है, ये उनके वकील का कहना था। और FIA ने झूठे इल्ज़ामात लगाए, कोई शवाहिद नहीं पेश कर सके। और अदालत ने जो है FIA से कहा कि जी ये इनके दलाइल हैं, अब आप दलाइल दें ज़मानत के ऊपर। तो उस वक्त जो है FIA के प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं थे, तो FIA का जो तफ्तीशी था उसने कहा थोड़ा वेट कर लेते हैं। समाअत थोड़ी देर के लिए मुलतवी हुई और दोबारा समाअत जब शुरू हुई तो FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुआ और उसने कहा कि FIA प्रोसिक्यूटर मसरूफियत के पास जो है वो आज पेश नहीं हो सकते, इसलिए इस मामले को थोड़ा सा हमें वक्त दिया जाए और इसको जो है वो मुलतवी किया जाए। तो अदालत ने जो है वो तफ्तीशी अफसर की इस इस्तदा को मंजूर किया और ये केस की समाअत अब कल पे चली गई है, मंगल वाले दिन के लिए। और कल दोबारा जो है FIA आएगी, FIA प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे और अदालत अगर मुनासिब समझेगी तो सारिम बरनी साहब की ज़मानत हो जाएगी, अगर नहीं समझेगी तो सारिम बरनी साहब की आगे रिमांड या जो भी मामला होगा, जुडिशल होगा, जो भी मामला होगा, इंशाअल्लाह वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल ये तो थी आज की अदालती समाअत। अब मैं आता हूँ उस मामले की तरफ। इस मामले के पीछे कौन है? सारिम बरनी चीख चीख कर अदालत के सामने बगैर नाम लिए कहते हैं कि मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। किसका कह रहे हैं कि कौन है जो उनके पीछे है 12 साल से, कौन है जो ईदी के पीछे था? वो काफिर कह रहे हैं उस शख्स को कि वो काफिर है। पहले ज़रा ये सुन लेना सारिम बरनी साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे चल के मैं आपको एक और वीडियो भी दिखाऊंगा और इन दोनों वीडियोज़ का आपने मुवाजना करना है और आपने मुझे बताना है कि क्या मेरा या जो दोस्त बताते हैं, जो समझते इस मामले को ठीक कह रहे हैं। पहले ज़रा ये वीडियो देख लें सारिम बरनी साहब की। देखिए, अमेरिकन लोग बहुत सादे लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं। मैं खुद चाहूंगा उनसे दोबारा मिलूं। उनको एक काफिर, वो काफिर जो इस मुल्क में हमेशा बर्बादी के काम करता रहे, वो काफिर जिसने ईदी के खिलाफ यही सारी बातें बोली थी, वो काफिर। मैं हल्फिया कहता हूँ, मुझे मक्के लेके चलो कि सिविल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में जाके तस्वीरें बना के और ईदी के खिलाफ मुहिम चलाई थी उस काफिर ने कि ये मुर्दे बेचता है, ये गुर्दे बेचता है। अरे अगर हम इदारों वालों को ये गंदे काम करने हैं तो हमारे पास डोनेशन बॉक्स खुला हुआ है। हमें अगर पैसे की हविस हो गई है, लालच हो गई है, तो डोनेशन बॉक्स खुला हुआ है। हम ये गंदे काम करेंगे। वीडियो आपने देख लिया। आपको पता है कि सारिम बरनी साहब और अंसार बरनी साहब 2 भाई हैं और इन्होंने पहले इकट्ठे काम शुरू किया, लेकिन बाद में सारिम बरनी जो है वो अंसार बरनी से अलग हो गए। वजूहात बहुत सारे, इख्तिलाफात हैं, बहुत सारे मामलात हैं आपस में, बहरहाल इनका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब इसकी गिरफ्तारी हुई सारिम बरनी की, तो उसी दिन अंसार बरनी जो जिनका अपना एक फेसबुक पेज है, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की जो कि एक पुरानी वीडियो थी और वो अंसार बरनी साहब का इंटरव्यू था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने नाम लिए बगैर सारिम बरनी के हवाले से बहुत सारी बातें की। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो बातें सुन लें
تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ اصل میں معاملہ ہے کیا اور یہ چل کیا رہا ہے ان دونوں بھائیوں کے درمیان. ذرا یہ ویڈیو سنیں نا. ایک پوڈ کاسٹ ہے جو کہ کافی عرصہ پہلے ریکارڈ کیا گیا, لیکن سارم برنی صاحب جو ہے انہوں نے جس دن یہ انصار برنی صاحب نے جس دن یہ گرفتاری ہوئی اپنے پیج کے اوپر یہ پوڈ کاسٹ شیئر کیا تھا. آپ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر آگے چل کے انشاءاللہ اس کے اوپر مزید تھوڑی سی بات بھی کریں گے. اور ان کا کام کیا اور آپ کا کام کیا ہے؟ حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا. صحیح ہے, الحمدللہ. جو قتل کرتا ہے بظاہر گناہ تو پھر وہی ذمہ دار ہوتا ہے نا. صحیح ہے. اب ہے تو میرا بھائی. اچھا آپ کے بھائی ہے ماشاءاللہ. جبھی تو حابیل نے قابل کو قتل کیا. اوکے صحیح. تو اس سے بڑی مثال تو کوئی نہیں ہوتی نا. جب پالتے ہیں آپ کسی کو تو اس کو اولاد کی طرح, چھوٹا بھائی اپنی جگہ, اولاد ہونا اپنی جگہ, پال پوس کے جب اس قابل کرتے ہیں, آپ دفتر میں بٹھاتے ہیں, اس کو سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اس کو ایک عزت اور ایک مقام ملتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں بھائی سے آگے کیوں نہیں. یہ اس کا حق ہے. لیکن حابیل یا قابل میں سے کیا بنتے ہو یہ تمہاری مرضی ہے. تو ٹھیک ہے, اپنے گھر میں خوش رہے. میں اپنے گھر میں الحمدللہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہوں, جو میرا کام ہے. لیکن مزہ پتہ کیا آتا ہے, ہم آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کل میں اس جگہ آ جاؤں, آپ اس جگہ آ جاؤ. ہمیں آج کا دن نہیں بھولنا چاہیے. صحیح کہ آپ سے وہاں میں نے کچھ سیکھا. اگر میں آپ کے ہی خلاف ہوں تو پھر مجھ جیسا منافق کوئی نہیں ہے. جس سے سیکھا, جس نے پالا, جس نے پوسا. اور اختلافات کی وجہ کیا؟ مارننگ شوز میں بچوں کا بکنا, مارننگ شوز میں جعلی شادیوں کا ہونا. 7 طلاقیں کی ہیں میں نے, 7 طلاقیں کرائی ہیں. یہ جو مارننگ شو کی شادیاں تھیں نا, 101% ٹوٹل ڈراما. 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے کے بچوں کی بولیاں لگ رہی. آپ نے 20 لاکھ کا بچہ خریدا, کیا گارنٹی ہے کہ آپ اس کی باہر جا کے آنکھیں نہیں بیچ دیں گے, گردے نہیں بیچ دیں گے؟ اور شرع میں کہاں لکھا ہے کہ آپ اس طریقے سے اڈاپٹ کراتے ہیں؟ ایک بچی آپ نے لی, آپ میرے پاس آیا, میں نے کہا یہ بچی یہی ہے, آپ کو میں دے رہا ہوں. اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے دی یا بچہ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیا تو آپ کو سب نے دیکھا کہ یہ بچی آپ نے اڈاپٹ کی ہے. بچی نابالغ ہے, معصوم ہے, اس کا چہرہ کوئی نہیں پہچانے گا 16 سال کی عمر میں, لیکن آپ کو سب پہچانیں گے 60 سال کی عمر میں. آپ اسے گلے سے لگا کے پیار کر رہے ہوگے, کیا شرع اجازت دیتی ہے؟ تو جو دیکھ رہا ہے وہ کیا سمجھے گا؟ یہ باپ نہیں. کیا اس بچی کا مستقبل ہوگا؟ وہ باپ کیا سوچے گا؟ بیٹا ماں کے گلے لگ کے رو نہیں سکتا, بیٹا ماں کو پیار نہیں کر سکتا, کیونکہ سب نے اس ماں کو دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ اس نے یہ بچہ اڈاپٹ کیا ہے. وہ تو نامحرم ہے نا. اڈاپٹ کرنا ہے تو ان کو اسی جگہ پہ اڈاپٹ کرو, وہیں پہ ان کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کرو. صرف آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو آپ بچہ خرید رہے ہیں. ریلیجسلی یہ ٹھیک نہیں ہے بات. خرید رہے ہیں آپ بچے کو, جو غلط ہے, بالکل غلط ہے, لیکن ہو رہا ہے. پھر ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا, ہائی کورٹ سے پھر نوٹس ایشو کرانے پڑے. ایک لڑکی ہمارے شیلٹر میں, اس کو لے جایا گیا, ایک ہندو لڑکے سے اس کی شادی کرا دی گئی. وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے آئی تھی. اس وقت میرا ایک بھائی میرے ساتھ ہوتا تھا. وہ اپنے ماں کے علاج کے لیے آئی. اس نے کہا صبح جو ہے ہم اس کے علاج کا انتظام کرتے ہیں. صبح اس کو لے گئے ٹی وی پہ اس کی ایک ہندو لڑکے سے شادی کرا دی. اس کو بظاہر دکھایا کہ مسلمان ہو رہا ہے, لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. تو یہ سب کام کون کرا رہا ہے, یہ شادیوں والا کام؟ یہ اس زمانے میں تو میرے آفس کے ہی ذمہ دار تھے کچھ لوگ, جس میں میرا بھائی میرے نام سے ہو رہا تھا. لیکن جب میں نے شورغل مچایا تو پھر انہوں نے اپنا ادارہ خود بنا لیا. اور اب وہ مجھ سے کہیں زیادہ آ گئے, کیونکہ وہ کام میں نہیں کر سکتا, بچے میں نہیں بیچ سکتا, غلیظ قسم کی شادیاں میں نہیں کروا سکتا. اور وہ کہاں ہیں آج شادیاں, وہ کہاں ہیں بچے بکنے والے؟ اور آپ کھلے عام کہہ رہے ہیں, جو بھی کر رہا ہے, جتنے این جی اوز کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ تم انسانوں کو بیچ رہے ہو. 10-10 20-20 لاکھ لے کے کیا اس کی کیا حفاظت کے لیے آپ کہاں رکھیں گے وہ پیسہ؟ کیونکہ وہ تو نامولود ہے, اس کا تو کوئی انگوٹھا نہیں ہے, اس کا تو کوئی نام نہیں ہے. تو یہ آپ عیاشیوں پہ اپنے خرچ کر رہے ہیں نا, اور وہ عیاشیاں نظر بھی آ رہی ہیں. یہ تو کافی سیریس میٹرز ہیں. پوڈ کاسٹ آپ نے سن لیا جی, آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. ایکچولی ان دونوں بھائیوں کے آپس میں اختلافات ہیں. سارم برنی اور انصار برنی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے, ان کے اتنے اختلافات ہیں آپس میں. ٹرسٹ میں ان کا مسئلہ ہوا, پھر اس کے بعد اس نے الگ ٹرسٹ بنا لی. لیکن جو دوست وہاں رپورٹنگ کرتے ہیں, جو دوست وہاں موجود ہیں کراچی میں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی سارم برنی صاحب جو نام نہیں لے رہے, بغیر نام لیے جو واقفان حال ہیں, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سارم برنی صاحب جس شخص کا کہہ رہے ہیں کہ وہ عیدی کے پیچھے بھی تھا, وہ میرے پیچھے بھی ہے, وہ 12 سال سے ہے, وہ یہ ہے, وہ ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے, اور اس کو کافر بھی کہہ رہے ہیں. لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو سارم برنی ہیں وہ انصار برنی کے حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جو ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کے پیچھے انصار برنی ہی کسی طریقے سے امریکہ کے تھرو یا ای میلز یا جو کچھ وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے تھرو جو اس کے پیچھے, اس معاملے کے پیچھے ہیں, وہ دراصل انصار برنی ہی. اب دوسری طرف اگر اس اینگل کو ویسے دیکھا جائے, انالیسس کیا جائے, جو دوست سمجھتے ہیں اس معاملے کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سارم برنی گرفتار ہو رہے ہیں, دوسری طرف انصار برنی اپنے ہی پیج کے اوپر اپنا ایک پرانا انٹرویو جو کہ کافی عرصہ پہلے کا ہے, بتایا یہ 1 سال 1.5 سال پرانا انٹرویو ہے, اس کا ایک اسپیسیفک کلپ کاٹ کر
اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں حابیل اور قابیل اور بھائی نے بھائی کو کیوں قتل کیا، اور گندا غلیظ دھندا کرتے ہیں، مجھ سے آگے نکل گئے، پیسوں پہ عیاشی ہو رہی ہے، اور لڑکیوں کے نکاح کروائے جاتے ہیں، بچوں کو باہر بیچا جاتا ہے، ان کی آنکھیں گردے، یہ وہ سارا معاملہ۔ تو اس کے ایک اسپیسیفک، یہ ایک لمبا پوڈ کاسٹ ہوگا، ظاہری بات ہے ایک لمبا انٹرویو ہوگا، لیکن وجہ کیا بنی کہ آخر انصار برنی نے اپنے آفیشیل پیج کے اوپر، جس کے تقریباً کو 7.5-8 لاکھ فالورز ہیں، اس کے اوپر اس پوڈ کاسٹ کا سارے برنی ریلیونٹ پارٹ جو ہے وہ لگایا۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، یہ ساری وہ صورتحال تھی، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جن کو لے کر جو ہے بتایا ہی جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے سارم برنی یہی سمجھتے ہیں، اور انصار برنی سارم برنی کے حوالے سے بالکل یہی خیالات رکھتے ہیں جو آپ نے ان کے انٹرویو کے حوالے سے سنے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے اوپر انکوائری تو ہو رہی ہے ظاہر ہے، اور یہ معاملہ جو ہے وہ سب جوڈیس ہے، ابھی عدالت میں ہے، عدالت اس کے اوپر اپنا کام کر رہی ہے، جو ایف آئی ہے وہ اپنے شواہد رکھے گی، اور جو سارم برنی صاحب ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے اپنے شواہد کے ذریعے۔ اس کے حوالے سے جتنی بھی تفصیلات ہوں گی، جو بھی چیزیں انشاءاللہ آن ریکارڈ آئیں گی، جو چیزیں سامنے آئیں گی، کوشش ہوگی انشاءاللہ اس معاملے کو میں اسی طرح رپورٹ کروں گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے سب کو، پورے پاکستان کو، اللہ پاکستان کامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے، اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ مجھے اجازت دے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، لیکن آخر میں درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میں جب ویڈیو ڈالوں تو وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک پہنچے، اور ساتھ ساتھ جو ہے میرا فیس بک پیج ہے، وہاں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، اسے فالو کریں، لائک کریں، ویڈیوز کو لائک شیئر کیا کریں، اپنا فیڈ بیک کمنٹس کی صورت، سوشل میڈیا میسیجز یا ڈائریکٹ میسیج کی صورت میں مجھے ضرور دیا کریں، بڑا میٹر کرتا ہے میرے لیے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔